نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم صحابی رسول عشرہ مبشرہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کا اپنا نام عامر تھا اور ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، لیکن ان کی ولدیت میں ان کو ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے، اور عربوں کا یہ ایک طریقہ تھا کہ یہ لوگ بعض اوقات باپ کا نام ہٹا کر دادا کے نام سے ولدیت بتاتے تھے، اور اس کی وجہ یا تو یہ ہوتی تھی کہ دادا بہت ہی مشہور کوئی ہستی ہوتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دن جو رجزیہ ایک وہ شعر پڑھا تھا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور یا ایک وجہ یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ وہ باپ کے نام سے کوئی ایسی ڈیفیمڈ بات، کوئی ایسی بری بات کوئی اٹیچڈ ہوتی تو اس کو ہٹا کر تو دادا کے نام کو استعمال کیا جاتا۔ بہرحال جو بھی وجہ ہے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسی نام سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ نام ان کا عامر تھا، اور یہ فہر پر جا کر فہر جو ہیں وہی قریش کہلاتے ہیں نا، تو اس پہ جا کر ان کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور قریش میں یہ فاردسٹ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ نسب کے ملنے میں، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ صدیق اکبر ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا تھا صحابہ کے سامنے کہ ان دونوں میں سے جس کے نام پر بھی چاہو بیعت کر لو، جس کے ہاتھ پر بھی چاہو بیعت کر لو۔ اور پھر انہوں نے بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا تھا۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامہ کا لقب دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نجران سے ایک وفد آیا تھا جس میں ان کے عاقب اور سید اور یہ سارے مین جو لوگ تھے، بشپس اور یہ پولیٹیکل لیڈرز، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے امانت دار انسان کو بھیجیں کہ جو ہمارے کچھ فیصلے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ایک امانت دار انسان کو بھیجوں گا، اور پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا تھا۔ اور اس وقت صحابہ نے جب یہ سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں سب سے امانت دار کو تم لوگوں کے ساتھ بھیجوں گا، تو سب کی یہ خواہش ہوئی تھی کہ وہ ہمیں چنا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر بار بار اوپر کر رہا تھا، میں سامنے بیٹھ رہا تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال آ جائے اور مجھے بھیجیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ ایک بہت بڑا آنر، ایک بہت بڑی ٹیسٹیمنی، ایک بہت بڑی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جاتی تھی اس انسان کے لیے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج بھی ہم ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو امین الامہ کے نام سے یاد کر رہے ہیں۔ پھر ان کے حلیہ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دبلے پتلے اور لمبے قد کے تھے، اور داڑھی ہلکی تھی، یعنی بہت گھنی داڑھی نہیں تھی، اور ان کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے، اور یہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ یہ ٹوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی رخسار مبارک کے اندر جو آپ کی ذرا کے جو لوہے کے حلقے جو ہیں وہ آپ کے گال کے اندر پھنس گئے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ منت کی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ مجھے یہ نکالنے دو۔ اور پھر اس سافٹنس سے اور اتنی خوبصورتی اور اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے نکالے کہ حتی الامکان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔
اور کہتے ہیں کہ وہ اتنے بری طرح اندر تک وہ گڑے ہوئے تھے کہ جب انہوں نے ایک کو کھینچا ہے نا باہر، تو آپ سوچیں کہ دانت کا ٹوٹ جانا، مطلب دانت اتنی عام تو نہیں ٹوٹتے نا، تو وہ دانت بھی ٹوٹا اور یہ خود بھی اس کو کھینچتے ہوئے یعنی پیچھے کو گرے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری سائیڈ کا بھی جب نکالا تو دوسرا دانت بھی ان کا ٹوٹا۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی دانتوں کے بغیر والا انسان ابو عبیدہ بن جراح سے زیادہ خوبصورت نہیں کبھی دیکھا، یعنی وہ دانتوں کے نہ ہونے نے ان کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ اور سابقون الاولون میں سے عثمان بن مظعون، عبیدہ بن حارث، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا، ان کو شریعت کے سارے رہنمائی اصول بتائے، اور یہ سب کے سب اکٹھے مسلمان ہوئے تھے۔ اور یہ اس وقت سے پہلے کی بات ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں داخل ہوئے، یعنی دار ارقم جانے سے پہلے کی بات ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شرکت کی ہے۔ بدر کے دن آپ موجود تھے اور اس دن انہوں نے اپنے والد کو قتل کیا تھا۔ ان کا جو باپ ہے وہ بار بار ان کے سامنے آتا تھا اور یہ اس کو اوائڈ کر کے گزر جاتے تھے، لیکن پھر ایونچولی کیا ہوا کہ وہ ایسے سامنے آیا اور تلوار اس نے اٹھائی تو انہوں نے اس کے سر میں تلوار ماری اور اس کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور اسی کی جو آتھینٹیکیشن ہے جو انہوں نے کیا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس دن، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ المجادلہ میں نازل فرمائی، آخری آیت نمبر 22، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نہیں تم پاؤ گے اس قوم کو کہ جو ایمان لائے اللہ اور روز آخرت پر کہ وہ محبت رکھیں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے باپ ہوں یا اپنے بیٹے ہوں یا اپنے بھائی ہوں یا اپنا خاندان ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے، یعنی ایمان ثبت ہو گیا ہے ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے ایک روح سے اپنی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا ایسی باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ ہیں اللہ کا لشکر، یہ ہیں اللہ کی پارٹی کے لوگ، اور آگاہ رہو کہ اللہ ہی کا حزب، اللہ ہی کا لشکر، وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے ایمان کے معیارات تھے، اور یہاں پہنچا ہوا تھا ان کا ایمان۔ اور کہاں یہ بات ہے کہ ہسبینڈ کہتے ہیں پلکنگ کر لو تو میں تو اس لیے میری مجبوری ہے کہ مجھے پلکنگ کرنی پڑتی ہے، ہسبینڈ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو تو اس لیے پھر میری تو مجبوری ہے تو میں یہ کام نہیں کرتی۔ میں یونیورسٹی جاتی ہوں تو وہاں پہ کیونکہ ایک ماحول اس طرح کا ہے تو اس لیے میں نے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ کتنی بچیاں ہیں کہ جو نقاب سے ہٹ کر پھر پہلے صرف ایک وہ چھوٹا سا جو رومال سا سر پہ باندھتی ہیں اس پہ آتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی چلا جاتا ہے۔ وہ جتنا جتنا انسان عظیمت سے ایک ایک سٹیپ نیچے آتا ہے، یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ شیطان کا ایک حملوں میں سے ایک حملہ ہے۔ شیطان کے مقاصد میں سے، اس کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہے کہ انسان کو عظیمت سے، کیونکہ انسان ایک عظیمت پر چلنے والا ایک دم گناہگار تو ہوگا نہیں، ایک دم کوئی سلیو لیس نہیں پہننا شروع کر دے گا۔ وہ کہے گا، وہ کہتے ہیں کہ وہ افضل سے مفضول پہ لاتا ہے، پہلے وہ بڑی نیکی سے کمتر درجے کی نیکی پر لاتا ہے، پہلے کمتر درجے کی نیکی سے پھر اس سے کمتر، پھر اس سے کمتر۔ یہ اس کا تدریج کا، استدراج کا طریقہ ہے، اور اس کو پہچاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کا جو ایک واحد حل ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان ایک استقامت کے ساتھ، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے استقامت کی کتنی بات کی ہے
قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، پھر ادھر ادھر نہیں ہونا، پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر وہ اس طرح کے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں۔ یہ بھی انسان تھے، بالکل انسان تھے، فلیش اینڈ بلڈ رکھنے والے انسان تھے، جذبات رکھنے والے انسان تھے، لیکن جو ایمان جب اتنا چٹانوں کی طرح مضبوط ہو جائے دلوں میں، تو پھر انسان کا جو وہ کہتے ہیں نا مورل کمپس، وہ بہت زیادہ انسان کا ہائی ہو جاتا ہے۔ پھر انسان ذرا ذرا سی بات پر ڈاواں ڈول نہیں ہوتا کہ اب فلاں نے اگر بلا لیا ہے، فنکشن جو ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی کا ہی ہے، وہ ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے اللہ کی نافرمانی کا ہے، لیکن اب کیا کریں کہ فلاں نے بلایا ہے، اب وہ فلاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی بڑا ہو گیا۔ پھر تو انسان کا جو ہے نا ایمان کا معیار بازار اور مسجد دونوں میں ایک جیسا ہونا چاہیے، دوست اور دشمن دونوں کے سامنے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ تو بدر کے دن ان کا یہ کارنامہ تھا۔ احد کے دن ابھی ہم نے بات کی کہ یہ ان میں سے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثابت قدم بھی رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں جب وہ حلقے دو جو ہیں پھنس گئے تو انہوں نے باقاعدہ منت کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہوں نے پھر ان کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نکال لیں، تو انہوں نے وہ نکالے۔ اور اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی حتم یعنی دانت کے بغیر والا انسان ابو عبیدہ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا گیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ساری نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، ان کی نسل چلی نہیں۔ ان کے کوئی بیٹے تھے جو وفات پا گئے لا ولد، اور آگے ان کی نسل چلی نہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اسی طرح کا کچھ معاملہ پیش آیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ آگے بہت لمبی نسلیں ان کی بھی نہیں چلیں، لیکن یہ ہستیاں خود ایسے جگمگاتے ہوئے ستارے تھے کہ ان کی روشنی آج تک ہم تک پہنچ رہی ہے، آج تک ہم ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور ان سے سیکھ رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے کچھ جو واقعات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک غزوہ ذات السلاسل ہوا تھا، جو شام کی ڈائریکشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اور انہوں نے پھر کمک اور مانگ بھیجی، انہوں نے کہا کچھ اور لوگ بھیجیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جو لوگ بھیجے ان میں ابو بکر، عمر اور کچھ اور مہاجرین، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیکنڈ والے لشکر کا امیر بنایا تھا۔ اور پھر جب یہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اور عمرو بن العاص بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے، یہ لوگ قدیم الاسلام ہیں، سابقون الاولون ہیں، ہجرت کی ہے اور کس کس طریقے سے صعوبتیں کاٹی ہیں، تو لیکن بہرحال یہ ایک ایسا موقع تھا کہ عمرو بن العاص نے کہا کہ میں امیر ہوں آپ لوگوں کا۔ تو مہاجرین جو پیچھے سے آئے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا تم امیر ہو ان کے جو تمہارے ساتھ آئے تھے، ہمارے امیر ابو عبیدہ ہیں۔ تو عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، تم لوگ تو مدد میں آئے ہو نا، اصل امیر تو میں ہوں۔ تو جب ابو عبیدہ بن جراح نے یہ چیز دیکھی کہ یہاں تو کوئی ذرا سا جھگڑا ہو رہا ہے، ان کے بارے میں بار بار جو مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بہت ہی حسن خلق والے، جھگڑے سے بہت دور بھاگنے والے، بڑے ہی نرم مزاج، بڑے ہی متواضع، اور دنیا سے بہت بے رغبت تھے۔ جنگ یرموک میں آتا ہے کہ جب یہ کسی ایک عیسائی کا انہوں نے سامنا کیا تو ان لوگوں کی جو ڈھالیں اور ان لوگوں کے تو جو خود ہوتے تھے وہی اتنے قیمتی ہوتے تھے جو وہ پہن کے میدان جنگ میں اترتے تھے، اور اس کو قتل کر کے اور اس کی ساری وہ چیزیں، سونے چاندی کی جڑی ہوئی چیزیں، وہ ساری جو ہے نا ادھر گری پڑی، اور وہ ان کا اپنا تھا، وہ اس کو اٹھا سکتے تھے، وہ لا سکتے تھے، وہی میدان جنگ میں چھوڑ کے اس کو تو واپس اپنے اس میں آ گئے، جو خیمہ تھا یا جو اپنا جہاں پہ لشکر کی جو بیس ہے، کیمپ ہے، جو آپ کا کیمپ تھا، اس میں آ گئے۔ تو اس طرح سے ان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں، اور ان کی اسی جو خلق ہے، حسن خلق ہے، اس نے ان کو میدان جنگ میں کمزور نہیں بنایا۔ ہم دو چیزوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ لینینٹ ہوگا یا ساتھیوں سے محبت کرنے والا ہوگا یا جھگڑے سے دور بھاگنے والا ہوگا تو وہ میدان جنگ میں تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک انتہائی کامیاب جنرل تھے،
اور بار بار یہ امیر بنے ہیں، بارہا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنایا، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا، اور یہ کامیاب ہوئے ہیں. لیکن ان کا سارا جو ایک طریقہ کار تھا وہ نرمی کا معاملہ کرنے کا تھا. اور اسی لیے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فوراً معزول کیا، اور شام میں اس وقت خالد امیر تھے اور ابو عبیدہ ان کے انڈر تھے، تو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے ابو عبیدہ کو دوبارہ امیر بنایا. تو اس وقت جس طرح سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے بھی اخلاص کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فوراً جو ہے وہ بات مانی، اور کوئی انہوں نے انا کے مسئلے نہیں بنائے، کوئی انہوں نے کسی قسم کی کوئی اپنی الگ سے کوئی نہیں بنائی ایک کوئی یعنی کوئی جماعت کہ جو ان کے ساتھ کوئی احتجاج کرتی یا ان کا کوئی موقف پیش کرتی، نہیں. اور ادھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو اپنے خیمے میں خالد بن ولید کو بلاتے اور کہتے اچھا بتاؤ اب کیا کرنا ہے. سارے جو پلیسمنٹ تھی کہ کس میدان میں جنگ ہو، کون کہاں پلیسڈ ہو، کس کس جگہ پر ہمارے لوگ کھڑے ہونے چاہیے، کس پہاڑی کی چوٹی پر، کس دریا کے کنارے، کہاں پر، وہ سارا کا جو سارا پلان تھا وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تھا. اور وہ اسی لیے ممکن ہوا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ موقع دیا ان کی معزولی کے باوجود بھی. تو انتہائی ان کے حوالے سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بعض اوقات کہ جیسے اس خلق کا انسان زیادہ بڑے کارنامے کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں لوٹ کے لے گیا، یا قیامت کے دن سب سے زیادہ جو میزان میں بھاری چیز ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا. اس لیے کہ حسن اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مہمان کی تواضع کریں یا آپ سچ بولیں یا آپ تحفے تحائف دیں. حسن اخلاق یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت سی اپرچونٹیز کے دروازے کھولتا ہے، وہ آپ کو ایسی شخصیت بنا دیتا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کیریکٹر از ڈیسٹینی، جو آپ کا کردار ہوتا ہے وہ آپ کی قسمت کو متعین کرتا ہے کہ آپ پھر کتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا تھا، اور اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس لشکر میں. اور یہ رجب سن 8 ہجری کی بات ہے، رجب سن 8 ہجری کی بات ہے. تو یہ لشکر جو ہے یہ ساحل سمندر کی طرف بھیجا گیا تھا، اور اس کو سریہ سیف البحر کہتے ہیں. تو وہاں پر اس میں 300 مجاہدین تھے، اور امیر تھے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. اور لشکر کی روانگی کا مقصد قبیلہ جوہینہ کے ایک شاخ کی سرکوبی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اطلاع ملتی کہ فلاں قبیلہ جو ہے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا سوچ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈائریکشن میں اپنے ایک کوئی نہ کوئی پلٹن، کوئی نہ کوئی اس طرح آپ بھیجا کرتے تھے. تو وہاں پر جب یہ راستے میں تھے تو ان کے پاس جو راشننگ کی گئی تھی وہ ان کو ایک ایک کھجور ملتی تھی، ایک ایک کھجور ملتی تھی، اور سارا دن اس کو چوس کر یہ گزارا کیا کرتے تھے. اور پھر جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس ایک کھجور کی قدر ہمیں تب آئی کہ جب وہ بھی ختم ہو گئی، جب وہ بھی نہ ملی. اور پھر اس کے بعد یہ سب جو ہیں یہ گھاس اور کانٹے اور پتے کھانے پر یہ ان کا اکتفا تھا. اور پھر ایونچولی کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے جو تحفہ بھیجا وہ کس چیز کا تھا بھلا؟ مچھلی تھی امبر کے نام سے، جو کہ ہیوج تھی، جس میں کہ وہ بتاتے ہیں نا جابر کے انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی جو پسلیاں ہیں ان کو ذرا ربز کو کھڑا کیا جائے. ربز کو کھڑا کیا، دونوں سائیڈوں کو ایسے ملایا، وہ ایک آج سی بن گئی جیسے محراب سی بنتی ہے. اور اس میں سب سے لمبا آدمی جو ہے لشکر کا، اس کو ایک اونٹ کے اوپر بٹھا کر اس کے نیچے سے گزارا، تو بغیر جھکے، بغیر ایسے اپنا سر نیچے کیے وہ اس کے نیچے سے گزر گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ایک آئی ہول تھا نا وہ اتنا بڑا تھا کہ ہم 13 آدمی اس کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے، 13 آدمی اس کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے. اور پھر اس سے یہ گوشت انہوں نے اتار کے، تو شروع میں ان کو تھوڑا سا ایک اشکال ہوا کہ پتہ نہیں ہمیں یہ کھانا چاہیے یا نہیں، ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ مردار ہے. تو پھر ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ ہم اللہ کے لشکر ہیں، ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگ ہیں، تو ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. یہ بعد میں پھر پتہ چلا کہ وہ ویسے ہی حلال بھی تھی. پھر یہ کچھ گوشت اس کا
لے کر بھی آئے ہیں مدینہ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا بھی تھا۔ پھر اسی طرح سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک انگوٹھی تھی جس کے اوپر انہوں نے نقش جو تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا الخمس للہ، کہ مال غنیمت کا خمس اللہ کے لیے ہے، یعنی ایک طرح کی یاد دہانی ہے اپنے آپ کو بھی، کیونکہ جنرل تھے، بہت زندگی کا ایک لمبا عرصہ ان کا میدان جنگ میں اور اس طرح گزرا ہے، تو واللہ عالم، لیکن یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ انسان اپنی یاد دہانی کے لیے کچھ چیزیں لکھ لیا کرے کہ آتے جاتے اس کے اوپر نظر پڑتی رہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے اپنے لشکر کے لوگوں کو، جب وہ شام کے امیر تھے، شام میں جو لشکر تھا سیریا میں، فرماتے تھے کہ اے لوگو، میں قریش کا ایک شخص ہوں، تم میں سے کوئی بھی سرخ و سیاہ اگر تقوی میں مجھ سے زیادہ ہو تو میں چاہوں گا کہ اسی کی کھال میں میں رہوں، یعنی اگر تقوی بہتر ہے تو میں چاہوں گا کہ میں وہ ہوں۔ لہٰذا وہی بات ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے کہ جس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبت کیا کرتے تھے ابو عبیدہ بن جراح سے، اور ان کی بہت قدر کیا کرتے تھے، ان کی جو صفات ہیں، ان کا جو ایک کیریکٹر ٹریٹس ہیں، ان کی وجہ سے۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ سب کوئی آرزو کریں، کوئی نہ کوئی تمنا کرے، تو کسی نے کوئی تمنا کی، کسی نے کچھ آرزو کی، تو حضرت عمر نے کہا کہ میری آرزو یہ ہے کہ ایک مکان ہوتا جو ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا، لوگوں کو ہونا ہے تو پھر ایسے ہوں جیسے ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ پھر اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بارہا یہ روایت آتی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے، یہ انہوں نے اپنے زخمی ہونے کی حالت میں بھی فرمایا ہے کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح آج زندہ ہوتے تو میں کوئی یہ مشاورتی میں نہ بناتا کمیٹی، میں ابو عبیدہ بن جراح کو مسلمانوں پر خلیفہ مقرر کرتا، اور میں اگر میرا رب مجھ سے پوچھتا کہ تم مسلمانوں پر کس کو امیر بنا کے آئے ہو تو میں کہتا کہ میں امین الامہ، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا امین کہا ہے، میں اس کو امت پر خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔ یعنی وہ اتنے شور تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ بن جراح کے معاملے میں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب طاعون کی وبا پھیلی تو اس وقت بھی یہ سیریا میں تھے، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 36,000 کا لشکر تھا کہ جس میں سے صرف 6,000 بچے، باقی سب طاعون میں شہید ہو گئے۔ تو اس وقت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے خط لکھ کے بھیجا تھا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، تو آپ یہاں مدینہ آ جائیں۔ تو انہوں نے پھر واپسی کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے امیر المومنین آپ کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے، اور یہ خط پڑھ کے تو حضرت عمر رو پڑے تھے، اور انہوں نے پوچھا تھا خط لانے والے سے کہ کیا ابو عبیدہ وفات پا گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن اب قریب المرگ ہے۔ وہاں سے یہ نکلے نہیں۔ پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی، ابو عبیدہ بن جراح بھی، اور بھی بہت سے صحابہ کرام کی وفات ہوئی، اسی لیے بہت سے صحابہ کرام کی جو قبریں ہیں وہ سیریا کے اندر ہیں، طاعون امواس کی وجہ سے بھی۔ پھر ان کے زہد اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پسند ہے کہ میں ایک مینڈھا ہوتا، گھر والے مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھا لیتے اور میرا شوربہ پی لیتے، یعنی میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ جس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتی تھی نا، میں بھولی بسری ہوتی، میں کوئی جڑی بوٹی ہوتی، میں کوئی چڑیا ہوتی، اس طرح کے جو ہیں خیالات یہ انہی لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، جو حساب کتاب سے ڈرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک روایت ہے جو مالک بن انس رحمہ اللہ، یعنی امام مالک جو موطا امام مالک کے مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ 4,000 درہم یعنی چاندی کے سکے اور 400 دینار یعنی سونے کے سکے بھیجے، اور دینے والے کو کہا، قاصد کو کہا کہ دے کر ذرا کھڑے رہنا اور دیکھنا کہ ابو عبیدہ کیا کرتے ہیں۔ تو ابو عبیدہ نے انہیں اسی وقت تقسیم کر دیا، اور اتنے ہی درہم و دینار معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجے، اور قاصد سے پھر یہی کہا کہ دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں، جس طرح
ابو عبیدہ نے کیا اسی طرح معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی تقسیم کر دیا، سوائے ایک قلیل رقم کے جو ان کی بیوی نے کہا کہ ہمیں بھی گھر میں ضرورت ہے، کچھ ہمیں بھی دے دیں۔ تو جب قاصد نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام میں ایسے آدمی شامل کیے جو یہ کرتے ہیں، جن کے دل میں جو دنیا کی محبت ہے وہ راسخ نہیں ہوئی، جن کو یہ پتہ ہے کہ مال آئے تو مال میں سے دوسروں کا حق اور حصہ نکالنا ہوتا ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا مال دے رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ اس کو اپنی ہی خواہشات نفس پر خرچ کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھ نہیں آتی نا، جب ان کو سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ اتنی لمبی لمبی شادیاں کرتے ہیں، اتنے کئی دنوں کی شادیاں کرتے ہیں، اور کتنے دن جو ہے وہ پھر وہ ڈریسز کی اتنی اسراف ہوتا ہے، پھر وہ اتنے مہنگے، ایک ویڈنگ ڈریس تو کیا، ابھی ریسنٹلی ایک شادی کا کسی نے بتایا ہے کہ 10 فنکشن تھے اور 10 کے 10 پہ لڑکی نے جو پہنا ہے وہ ویڈنگ ڈریس کے ہی طرح کی کپڑے تھے، اور اتنا اسراف کہ ہر چیز، ظاہر ہے کہ جب انسان کے پاس ہوگا تو یا وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں لگائے گا اور یا وہ پھر اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں لگائے گا، کیونکہ بہت یہ جمع جوڑ کر کے رکھنا بھی تو اللہ کی ناراضگی کا کام ہے نا۔ اتنی بخیلی کہ انسان کی رزق میں سے کوئی پرندہ بھی نہ ایک پانی کا قطرہ پی سکے، تو انسان دنیا سے لے کر گیا تو پھر کیا لے کر گیا؟ اور کہاں یہ ہستیاں کہ جن کے پاس آتا تھا تو اصل میں جو دنیا کی حقیقت کو پہچان جاتا ہے وہ یہی کرتا ہے، وہ فوراً اپنے پیسے اپنے آگے کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے جہاں اس نے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال عزیز ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو اپنا ہی مال عزیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تم پیچھے چھوڑ جاتے ہو تو وہ تو وارث کا مال ہے، وہ تو اور لوگوں کا مال ہے، وہ تو اتنا شکر گزار بھی نہیں ہوتے، 1 سال 2 گزرنے کی دیر ہوتی ہے، ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ یہ کوئی ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہوا ہے، یہ کسی نے محنت کر کے جوڑ کے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ وہ تو اس کو اڑاتے ہیں بے دردی سے اور اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہے، ہمارا حق تھا، ہمارا ہے، ہماری انہیریٹنس ہے، مجھے ملا ہے، میرا مال ہے۔ تو وہ جو آگے گیا بالفرض اگر وہ بالکل خالی ہاتھ چلا گیا ہے، اس نے نہیں صدقہ کیا، اس نے نہیں اس مال میں سے کوئی اپنے لیے آخرت کمانے کا کوئی کام کیا، تو وہ وہاں جائے گا تو مال اس کے پھر کس کام آیا؟ ما اغنا مالہ اذا تردی۔ تو یہ لوگ ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ بہرحال یہ پھر بھی ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ 1/3 تک دے دیا جائے، تو ایسے ہے کہ جیسے آپ نے سارا مال دے دیا ہے۔ کبھی انسان کو کوئی ایکسٹرا پیسے آ جائیں، کبھی تو انسان سارے بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان ریگولر روٹین میں 1/3 جو ہے وہ صدقہ اگر کرے تو پھر وہ میکسیمم صدقہ قرار دیا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے سفر کے لیے نکلے، سرغ یا سرغ کے مقام پر جو تبوک کی ایک وادی ہے، پہنچے تو طاعون امواس کی خبر ملی، اور وہاں پر تھوڑا ایک وہ آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا ہوا بھی کہ آگے جائیں یا نہ جائیں، اور پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث سنائی تھی کہ جو وہاں ہو وہ وہاں سے نکلے نہیں اور جو باہر ہے وہ اندر جائے نہیں، تو وہ واپس تشریف لے گئے تھے۔ بہرحال ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت آیا اور ان کو عمر رضی اللہ عنہ کی سرخ سے واپسی کی اطلاع بھی ملی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ طاعون میں مرنے والا شہید ہے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے، ڈوبنے والا شہید ہے، جلنے والا شہید ہے، جس پر دیوار گرے وہ شہید ہے، جو عورت حاملہ مر جائے وہ شہید ہے، اور پسلی کی بیماری والی یعنی یہ جو نمونیا ہے اس سے جو مرنے والا ہے وہ بھی شہید ہے۔ یہ تمام شہادتیں جو ہیں یہ شہادتیں ناقصہ کہلاتی ہیں۔ ناقصہ کسی یعنی نقص والی نہیں، نقص جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ کے کوئی خرابی ہے، نقص یعنی کمی، کم درجے کی، ایک لوئر لیول کی شہادت کا درجہ ان لوگوں کو ملتا ہے۔ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے وبائے امواس سن 18 ہجری میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں وفات پائی، اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی۔ ایک مرتبہ کچھ اور ان کے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
شام گئے تو ان کے گھر تشریف لے گئے. انہوں نے کہا کہ میں ان کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا کوئی بہت زیادہ دل نہیں تھا کہ امیر المومنین میرے گھر میں آئیں اور دیکھیں کہ میں کیسے رہتا ہوں. تو وہاں پر کوئی ایسا سامان، کوئی زائد ضرورت چیز جب نہ پائی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ ہم میں سے ہر ایک کو زمانے نے بدل دیا لیکن تمہیں نہیں بدلا. پھر اسی طرح سے ابن مبارک لکھتے ہیں اپنی کتاب الجہاد میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جو ابو عبیدہ بن جراح ہیں ان کو خط لکھا، اور وہ شام میں تھے، اور آپ کو جب اطلاع ملی کہ بہت وہاں پہ لڑائی جو ہے وہ گھمسان کی ہو رہی ہے، تو حضرت عمر نے خط لکھا اور اس میں یہ آیت لکھی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایک ہمت بندھانے والی آیت لکھ بھیجی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی زیادہ رکھی ہے اور مشکل کم رکھی ہے. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے واپسی خط لکھا اور انہوں نے فرمایا فإن اللہ یقول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اور یہ جو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے، الی قولہ متاع الغرور، یہ لکھ بھیجی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ کا یہ خط جو ہے یہ لے کر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگو ابو عبیدہ نے تم لوگوں کو یہ خط لکھ بھیجا ہے. اور وہ خط پڑھا ممبر پر کھڑے ہو کے اور کہا اہل مدینہ، ابو عبیدہ تمہیں جہاد کے لیے ابھارتے ہیں، وہ تمہیں تحریک دے رہے ہیں اور تمہیں راغب کر رہے ہیں کہ یہ تو دنیا کی زندگی ہے اور یہ دنیا کا مال و متاع ہے، تو اس میں مت پڑو اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو. یہ جو طاعون کی وبا ہے نا، یہ اردن، فلسطین، سیریا، لبنان، یہ جو سارا علاقہ ہے یہ اس وقت شام کہلاتا تھا، اور ہر جگہ پر یہ وبا پھیلی تھی. اور اس وقت جب حضرت عمر نے ان کو واپس بلا بھیجا تھا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کاش تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے حوالے سے کہا تھا کہ کاش تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی. کہ جب حضرت عمر کو کہا گیا نا کہ آپ واپس لوٹ چلیں، تو حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف جا رہے ہیں. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بہرحال ان کا یہ جواب اتنا پسند نہیں آیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ جنت میں تو جگہ دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں سے محبت اور ان لوگوں سے عقیدت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ان جیسی ان کے ساتھ کوئی جنتوں میں ہمیں بھی جگہ دے دے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.